آج کی کہانی ہمیں احمد ہنزا کے ایک گاؤں گلگت بلتستان سے بھیجتے ہیں۔ وہ یہ کہانی اپنے دادا کے بارے میں سناتے ہیں۔ یہ 60s کا دور تھا، بجلی اور گیس دور دور تک نہ تھی۔ یہ علاقہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا ناردرن موسٹ علاقہ ہے۔ آج تو گلگت بلتستان کا کونا کونا ٹورسٹ سے بھرا ہوتا ہے، مگر اس زمانے میں صرف پتھریلے اور عظیم الشان چٹانیں تھیں۔ لوگ روشنی کے لیے لالٹینوں کا استعمال کرتے تھے اور ایک دوسرے کو سردی سے بچانے کے لیے ساری گرمیاں لکڑیاں کاٹ کر اکٹھا کیا کرتے تھے، جن کو وہ ایندھن کے طور پہ سردیوں میں جلاتے بھی تھے اور بطور روشنی بھی استعمال کرتے تھے۔ احمد بتاتے ہیں کہ ان کے دادا جی اس 60s کی دہائی میں مسجد کے امام تھے اور 5 نمازیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی تھے۔ جب رمضان آیا کرتا تو چونکہ وہ حافظ قرآن تھے، اس لیے تراویح پڑھانے کی ذمہ داری بھی ان کے دادا جی کی تھی۔ یہ پرانا دور تھا۔ ایک چٹان پہ مکان تھا، دوسری چٹان پہ مسجد تھی۔ 2.5 گھنٹے کی چڑھائی کا سفر طے کرنے کے بعد وہ راتوں کو واپس گھر جایا کرتے اور فجر کو پھر یہ تمام سفر طے کر کے اپنی مسجد پہنچا کرتے۔ احمد بتاتے ہیں کہ رمضان میں ان کی روٹین کچھ یوں ہوتی کہ چونکہ رات کو تراویح بھی پڑھانی ہوتی تھی اور رات کو تہجد گزار بھی تھے، پھر فجر آ جایا کرتی، تو تقریباً پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رمضان کے ان کے دادا جی مسجد میں ہی گزارا کرتے اور اس کے بعد 2 دن کے لیے گھر لوٹ جایا کرتے۔ اس دوران ان کے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ 2 دن تراویح پڑھائیں۔ اسی طرح 10 دن یعنی 1 عشرہ مکمل ہونے کے بعد ہاتھ میں لالٹین لیے اور چند سامان ایک ہاتھ میں اٹھائے ان کے دادا جی گلگت بلتستان کی پتھریلی چٹانوں پہ چڑھ رہے تھے۔ یاد رہے، ان چٹانوں پہ کوئی درخت نہیں ہوتا۔ دور دور تک پورا کھلا آسمان پہاڑوں کے اوپر ایسے چھپا ہوتا ہے جس طرح نیلا سمندر چٹان کے اوپر بچھ گیا ہو۔ یہ 14ویں کا چاند تھا اور چاند کی روشنی سے ہر چیز نمایاں ہو رہی تھی۔ دور جنگل میں بھاگتے کسی جانور کی آواز آتی، کسی کیچڑ کے ہررانے کی آواز آتی، دور جنگل میں الوؤں کی آواز آتی، اور ہاتھ میں چھڑی اٹھائے ان کے دادا جی پہاڑ چڑھتے چلے جا رہے تھے۔ آدھا رستہ طے کیا ہی تھا، تب رستے میں ایک چھوٹا سا درختوں کا یورن پڑتا تھا، گروپ آف ٹریز۔ وہاں انہوں نے سوچا میں چند دیر آرام کر لیتا ہوں۔ میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر کی طرح یہاں جنگلات موجود نہیں ہوتے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ پیڑ ہوتے ہیں جن کے تلے لوگ دن کو آرام اور رات کو مسافر تھوڑی کمر سیدھی کر لیا کرتے ہیں۔ ان کے دادا جی یہاں پر تھوڑی دیر بیٹھے ہی تھے، ان درختوں کے پیچھے سے ان کو ایک روشنی نمایاں ہوتی نظر آئی۔ انہوں نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ کوئی اور بھی ہے یہاں پر؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی اور مسافر کھو گیا ہے تو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، مگر آگے سے کوئی آواز نہ آئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ روشنی بڑی سے بڑی ہوتی چلی گئی اور بالآخر پورا درخت روشن ہو گیا۔ اس درخت کے ساتھ ان کے دادا جی ٹیک لگائے ہوئے تھے، وہ پورا درخت ایسے روشن ہو گیا جیسے اس کو کسی نے آگ لگا دی ہو، مگر نہ تو اس میں سے کوئی گرم آہٹ نکل رہی تھی، نہ جلنے کی آواز سرسراہٹ آ رہی تھی، صرف روشن تھا وہ۔ اور پھر اندر سے ایک آواز آئی، حافظ صاحب رات کو اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ آواز سننے کے بعد ان کے دادا جی
بغیر ڈرے، بغیر کسی خوف کے اس مخلوق سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ بیٹا، تم جو کوئی بھی ہو، تم پروردگار کی مخلوق ہو، اور میں یہاں پر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اور انسان یہاں پر ہوتا تو وہ ڈر اور خوف کے مارے یا تو وہیں پر ختم ہو جاتا یا تو دونوں سامان سر پہ رکھے دوڑ لگا دیتا، مگر یہ سینے میں قرآن محفوظ کیے خدا کا ایک پاک باز آدمی تھا۔ یہ سوال کرتے ہی اس درخت کے پیچھے سے ایک بہت بڑا ہاتھ نکلا اور صرف جیسے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے سلام کر رہا ہو۔ ان کے دادا جی نے وعلیکم السلام کہا اور اپنا سامان چپ چاپ اٹھائے وہاں سے چل دیے۔ پیچھے سے جو مخلوق تھی اس نے ایک آواز دی کہ حافظ صاحب، آگے دھیان سے سفر کرنا، آگے مسلمان نہیں ہیں۔ ان کے دادا جی بغیر رکے اگلا 2 گھنٹے کا سفر طے کیے اپنے گھر پہنچے۔ گھر پہنچتے ہی ان کا پورا جسم کانپنے لگا، ایسے جیسے ان کو شدید ٹھنڈ لگ گئی ہو۔ انہوں نے اپنی اہلیہ یعنی اپنی بیگم سے کہا کہ مجھے گرم دودھ کا ایک گلاس دے دیجیے۔ وہ دودھ پیتے ہی بستر پر دھڑام سے گر پڑے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ آہستہ آہستہ بخار اترا۔ 2 دن کے بعد پھر سفر انہوں نے واپس سٹارٹ کیا۔ جب اپنی مسجد کے قریب ہی پہنچے تھے، یہ یاد رہے یہ مسجد بھی ایک بستی کے اندر نہ تھی مگر پہاڑ کے بالکل کونے پہ تھی، تاکہ لوگ تمام اطراف سے اذان کی آواز سن سکیں۔ جب وہ اپنی مسجد کے قریب پہنچے تو ان کو اندر کئی بچوں کی تلاوت کرنے کی آواز آئی۔ کئی بچے قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ ان کو آگ، لکڑی جلنے کی ایک مخصوص آواز آئی۔ انہوں نے سوچا چلو طلباء پہلے سے ہی آ گئے ہیں، میرے اسٹوڈنٹس نے شاید آگ شاگ لگا دی ہوگی، میں وضو کر کے اندر جا کے اذان دیتا ہوں۔ اپنا سامان دروازے کی چوکھٹ پہ رکھے ان کے دادا جی واش روم کی جانب گئے اور وضو یعنی کہ ایبولوشن کی۔ دروازہ کھولے، مسجد کے اندر داخل ہونے ہی لگے تھے، ایک دم وہ تمام آوازیں ختم ہو گئیں، سناٹا چھا گیا، اور اندر جو لکڑی جلنے کی آواز آ رہی تھی، نہ تو کوئی دھواں تھا نہ کوئی لکڑی تھی، کچھ بھی نہ تھا۔ اور پھر وہی روشنی ان کے دادا جی کو اس مسجد کے باہر ایک بار پھر نظر آئی۔ دوستو، آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔